Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ویورز، پروگرام مسکراتا دن کے ساتھ نازیہ شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں یعنی بیوٹی سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے محمد شفیع راجپوت سے۔ بہت اچھے یوگا ایکسپرٹ ہیں اور بیوٹی سے ریلیٹڈ آپ کہیں گے کہ بھئی بیوٹی کے اندر تو بیوٹیشنز آتی ہیں تو آپ نے یوگا ایکسپرٹ کو کیوں بلا لیا؟ اس لیے بلا لیا جناب کہ یوگا ایکسپرٹ جو ہے وہ ہمیں خوبصورت نظر آنے کے طریقے بتائیں گے، یعنی کہ چہرے کی خوبصورتی، چہرے کی بیوٹی جو ہے وہ یوگا کے بغیر بھی نامکمل ہے۔ جس طرح ہم میک اپ کرتے ہیں، میک اپ بھی آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے اوپر، ہمارے فیس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جو ہم لگاتے ہیں اور اس سے جو ہے ہم خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پھر ہم اپنی جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ واٹر انٹیک ہم زیادہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیس پیکس آپ کو مستقل بتائے جاتے ہیں۔ چکنی جلد کے لیے آپ یہ کیجیے، اگر آپ کی جلد جو ہے وہ نارمل ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، اور اگر آپ کی جلد جو ہے وہ خشک ہے تو آپ نے کیا استعمال کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بیوٹی ہوتی ہے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو نکھارنے کے لیے آج ہم نے شفیع راجپوت صاحب کو دعوت دی ہے۔ ملتے ہیں ان سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یوگا میں بیوٹی کی کیا اہمیت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی سر کہ آپ ہمارے بلانے پر پروگرام میں آئے، اور جب میں نے آپ سے ٹیلی فون پہ بات کی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ سے آپ کافی عرصے سے یوگا کا ہے کلینک رن کر رہے ہیں اور کلاسیفائڈ جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور بیوٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یوگا کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر پاکستان کے اندر یوگا کو جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ گنا جاتا ہے وہ صرف ایکسرسائز کا گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایکسرسائز از یوگا۔ یوگا از ناٹ اونلی دا ایکسرسائز، یوگا از دا سائنس آف اے مین۔ یہ ایک سائنس ہے پورے انسان کی کہ وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو گزارے اور کس طریقے سے اندر خوبصورتی پیدا کرے اپنے اندر، اپنے الفاظ میں اور اپنے ارد گرد۔ اس کا اورا جو ہے وہ آپ کا اسٹرانگ نظر آئے کہ آپ جہاں بھی انٹر ہوں، کوئی بھی آپ سے ملے تو آپ کو دیکھ کے متاثر ہو، صرف آپ کے کپڑوں سے یا اور آپ کے گیٹ اپ سے نہیں ہو، وہ آپ کے اندر کی بیوٹی سے ہو، یا میک اپ سٹائل سے نہ ہو، یا صرف آپ نے میک اپ کر لیا۔ لیکن یہ کہ ہر وقت تو ہم میک اپ نہیں کر سکتے، ہر وقت تو ہم جو ہے وہ نارملی جی فیس پیکس لگا کے اور اس طرح کر کے میک اپ نہیں کر سکتے۔ نیچرلی ایک میں نے واقعی نوٹ کیا ہے، صرف ہمارے ہی نہیں، انڈیا میں بھی آپ دیکھیں جو بیوٹیشین، جو ہماری یہ ساری فلمی اداکارائیں ہیں یہ یوگا کرتی ہیں، اور ان کی ایج اینٹی ایجنگ اتنی ہوتی ہے کہ ابھی بھی ان کا مطلب لگ نہیں رہا کہ اتنی ایجز ہو گئی ہیں، لیکن یوگا نے ان کو بہت بیلنس کیا ہوا ہے۔ انڈیا میں تو اس کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ بیوٹی مطلب نظر آنی چاہیے، جلد کی خوبصورتی، جلد کی گلوئنگ سب یوگا سے ہی میرے خیال میں یوگا سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن یوگا کے اصل میں جو ہے نا، یا اسٹیپ گل نے یوگا کے سمجھو 8 اسٹیپ ہے۔ اچھا، اس کے جو 4 جو ہیں وہ فزیکل ورلڈ کے اندر ہمارے آتے ہیں، باقی ہمارے جو ہے نا مینٹل اسٹیٹ، یعنی راج یوگ سمجھ لیں، ہاتھ یوگ میں آپ کی فزیکل چیزیں آ جاتی ہیں ہاتھ یوگ میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر آپ کے فزیکل جیسے آپ بریدنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ڈو اینڈ ڈونٹس آتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا وائلنس آپ کی باڈی کے ساتھ کتنا وائلنس کرتے ہیں۔ ہم اگر دوسروں کے ساتھ وائلنس کرتے ہیں تو یہ آپ نہیں سوچیں کہ آپ اپنے ساتھ وائلنس نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ خاص طور پہ اپنے ساتھ وائلنس کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی آپ اگر دھوکہ دیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں
تو آپ سوچیں کہ آپ کے اندر ڈسٹربینس ہونا شروع ہوتی ہے. جب اندر ڈسٹربینس شروع ہوتی ہے تو آپ کے ہارمونس جو ہیں وہ آپ کے ہائپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ہائپر ہوتے ہیں تو اس کی سیکریشن جو ہے وہ اتنی ہائی ہو جاتی ہے اور فائٹ اینڈ فلائٹ پر ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی لائف کو جو ہے یوگا جو ہے آپ کو بتاتا ہے یمس نیمس, اس کے مطلب ڈو اینڈ ڈونٹس فرسٹ, کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اگر اپنے ساتھ وائلنس نہیں کرتے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کریں, اپنے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کریں. ٹھیک ہے نا, جھوٹ سے آپ پرہیز کریں, جو کہ ہمارا اسلام بھی کہہ رہا ہے. ہم یوگا کو صرف یہ نہیں لیں کہ بھائی انڈیا کی طرف سے آیا ہوا ہے یا انڈیا میں اس کو, نہیں انڈیا کی طرف سے نہیں آیا, میرے کہنے کا مقصد تھا انڈینس نے اس کو زیادہ اپنا لیا بالکل ہے, ہاں, اپنا لیکن لیا. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں انڈین ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی انڈیا, ایسا نہیں ہے. یہ ایک لائف سٹائل ہے, اس لیے پہلے اس میں یمس نیم ڈو اینڈ ڈونٹس جو کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ڈو اینڈ ڈونٹس کے بعد آتا ہے بریدنگ آپ کی. ٹھیک ہے نا, یمس نیمس آسنس پرانایامس. ٹھیک ہے نا, اور آسنس آتے ہیں پھر پرانایامس آتے ہیں. یہ 4 اسٹیپ جو ہے یہ آپ کے فزیکل ورلڈ کے لیے. اب آپ بیوٹی کے لیے کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر بیوٹی نہیں ہو, آپ کی باہر کی بیوٹی آپ کی محسوس ہو جاتی ہے, کیونکہ اندر کی بیوٹی آپ کے ورڈز جو آپ کہتے ہیں یا آپ جو بھی کسی کے ساتھ بہیویئر رکھتے ہیں, اپنا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس سے لوگ آپ کی بیوٹی کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اصل بیوٹی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی چیز اوپر آپ نے کوئی دیا, اپنا لوشنس لگا لیے یا اور چیز لگا لی, وہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ یوگا کے آسنس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اندر سے کلینزنگ ہونی چاہیے. کلینزنگ اندر کی, یہ فیشل ہو گیا. ہاں, یوگا کا فیشل, اور فیشل کے اندر بھی سب سے پہلے ہم کلینزنگ ہی کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے کلینزنگ آپ کو کرنی چاہیے. جب تک آپ کی کلینزنگ نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, اب کلینزنگ کے لیے ہم بریدنگ کرتے ہیں. دنیا کے اندر ایک ہی چیز ایسی ہے جو بریدنگ سے آپ اپنا بلڈ کو پیوریفائی کر سکتے ہیں, اور کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرے. اچھا, وہ صرف نیچرل وے میں آپ کو بریدنگ جو آپ کو ایئر کے اندر, اب اس کے اندر پولوشن نہیں ہو. صبح کے ٹائم آپ جیسے یوگا میں کہا جاتا ہے کہ آپ ارلی ان دا مارننگ اٹھیں, جب آپ کی کرنیں جو ہوتی ہیں تھوڑی سی یلوئش ہوتی ہیں, جب نماز کے کچھ دیر کے بعد. ٹھیک ہے نا, جس کو تڑکا بولتے ہیں. جب یہ ہمارے مذہب میں کہتے ہیں تڑکے کام پہ نکلو, وہ انرجیٹک انرجی ہوتی ہے, ایک انرجی فلو ہوتی ہے اس وقت قدرتی طور پر, جو کہ سورج کی طرف, سورج ایک جیسی نکلتا ہے جس ملک میں بھی, تو ایک انرجی کا فلو آتا ہے. اچھا, وہ جب انرجی آپ کو ملتی ہے تو وہ بریدنگ جب آپ اس میں کرتے ہیں, اس کے اندر جو بریدنگ صبح اٹھ کے کرتے ہیں, یہ پہلا مطلب یوگا کے اندر آپ کا آسنس کے ساتھ یہ چیز بتائی جائے کہ بریدنگ کا کنٹرول ہونا چاہیے. جب آپ اس میں بریدنگ کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے کلینزنگ ہونی شروع ہوتی ہے, ٹاکسن آپ کے خود بخود نکلتے ہیں. سمجھا نا. اب اس کے لیے آپ یہ نہیں کہ آپ انٹیک یہ کریں, اور اس کے اندر یہ کہ آپ نیچرل ڈائٹس پہ دن میں استعمال کریں, لیکن اس وقت صرف آپ اپنے آپ کو سورج کی جو کرنوں سے, اور جو صبح ایک میڈیکل, اس کو کہتے ہیں کہ ایک میڈیکل طریقے سے ایک انرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک صبح ایک بہت ہی ایسی انرجی ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کو فل اسٹور آپ کے اندر انرجی کو کر دیتی ہے. وہ انرجی کو آپ صبح اگر آپ صحیح بریدنگ کرتے ہیں 10 منٹ 5 منٹ, جو کہ یوگا آپ کو بتاتا ہے. یوگا کا ایک اسٹیپ ہے چوتھا پرانایامس, جس کو آپ بریدنگ کہتے ہیں. تو وہ اسٹیپ اگر آپ صبح کر لیں اٹھ کے, تو آپ کے اندر ویسے بھی گلو آنا شروع ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ تو آپ نے ہمیں خود ہی بتا دیا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ 5 سے 10 منٹ ہمیں یہ بریدنگ کرنی ہے, اور بریدنگ کے لیے تڑکا ٹائم وہ جب ہماری سورج کی کرنیں, نماز آپ اٹھیں صبح, نماز پڑھیں, تھوڑی دیر ویٹ کریں, تلاوت قرآن پاک کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی بریدنگ کے لیے یا کسی اچھے پارک چلے جائیں, یا صحن یا گیلری, ان سب جگہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا جا کے تھوڑا دھوپ آ رہی, ضروری نہیں ہے دھوپ, لیکن یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پولوشن, ہوا کا گزر ایریا میں 5 to 10 منٹس بریدنگ کے بھی. میں نے سنا ہے کہ یوگا کے اندر کوئی مطلب ایک مخصوص طریقہ ہے انٹیک. دیکھیں, بریدنگ کے بہت سارے طریقے یوگا میں, کافی طریقے ہیں. نہیں, میں پرٹیکولر اسی کی بات کریں جو مارننگ 10 منٹ, جو مارننگ 10 منٹ میں تو آپ نارمل بریدنگ کریں. ٹھیک ہے, نارمل بریدنگ کریں, اس کے اندر سینکرونائزنگ بریدنگ ہونی چاہیے. مثلا آپ نے انہیل 1 2 3 4 کیا, تو ایکزیل بھی 1 2 3 4. انہیل 1 2 3 4. پھر آپ جیسے جیسے آپ کا اسٹیمنا بڑھتا جائے, لنگ کیپیسٹی آپ کی بڑھتی جائے, آپ اسی حساب سے 5 جائیں, 6 جائیں, 7 جائیں, 10 جائیں, جتنا آپ کو ایزیلی ہو سکتا ہے. جتنی دیر ہم نے انہیل کرنا ہے اتنی دیر ہم نے ایکزیل کرنا. ہاں, اس میں ریٹین نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, ریٹین نہیں کرنا, کیونکہ صبح کے اندر ہم ریٹین نہیں کرتے, کیونکہ ہم یہ کلینزنگ کر رہے ہیں. اچھا, ریٹین جب کرتے ہیں ہم انرجی ہم اسٹور کرتے ہیں, پھر ہم اسٹور کے اندر ہمارے وہ انرجی جائے, ہوا اندر بھری اور اس کو تھوڑا دیر روکا, اور پھر اس کے بعد نکالا. وہ یہ ہمیں مارننگ ٹائمنگز میں نہیں کرنی چاہیے. وہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو صبح کے ٹائم پہلے فرسٹ تو کلینزنگ کرنی چاہیے اپنے, آئے اور انرجی جائے اندر آئے, تو آپ کے اندر تمام ٹاکسین جو ہیں, جو کہ رات کو آپ کے سرفیس پہ آ جاتے ہیں, یا دن بھر کے جو ہوتے ہیں, رات کو جب ہم سوتے ہیں, جب ہمارے اندر جو ہمارے انزائمز ہوتے ہیں,
जो कि मेडिकल वे में कहा जाता है कि रात को दूसरे होते हैं, दिन में